اس کے بعد اب ہم اسلام کے حلال و حرام تصور کی طرف آتے ہیں۔ اس میں طب جدید کے کیا نکات مضمر ہیں؟ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو حلال فرمایا، بعضوں کو حرام کیا۔ اس کی اپنی جگہ متعدد حکمتیں ہیں جن تک انسانیت اللہ کی توفیق سے ہمیشہ پہنچتی رہے گی، لیکن طبی نقطہ نظر سے کوئی حلال ایسا نہیں کہ جس کے حلال کرنے کی طبی حکمت نہ ہو، اور کوئی حرام ایسا نہیں جس کی حرمت کے بیک گراؤنڈ میں کوئی طبی حکمت نہ ہو۔ میں بطور نمونہ چند چیزیں صرف کوٹ کر دوں گا۔ اور حلال کے اندر بھی پھر ترجیحات مقرر کی، ان ترجیحات میں بھی جو بنیادی تصور کار فرما ہے وہ طبی اور طب جدید کی تحقیقات کے مطابق منظر عام پر آنے والی تحقیقات کا ہے۔ سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کم خوری کی تعلیم دی، اور قرآن مجید نے بھی کہا کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، لا یحب المسرفین۔ بیلنسڈ ڈائٹ کا حکم دیا۔ بیلنسڈ ڈائٹ اٹ سیلف آپ کی صحت کے تحفظ کی ضمانت ہے، اور قرآن مجید افراط و تفریط سے بچا کر معتدل خوراک اور غذا کی بات کر رہا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، المسلم یاکل فی معن واحد، کہ جو مسلمان ہے وہ ایک آنت سے کھاتا ہے اور جو کافر ہے وہ 7 آنتوں سے کھاتا ہے۔ یہ استعارے کی زبان میں بات کی ہے، مطلب یہ ہے کہ مسلمان کم کھاتا ہے اور کافر بے دریغ کھاتا ہے۔ اب ہمیں اپنی گریبانوں میں بھی جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ کھانے کے باب میں ہمارا شعار اسلام ہے یا شعار کفر ہے۔ اور دہلوی روایت کرتے ہیں مسند الفردوس میں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت زیادہ کھانے والے شخص اور بھوک سے بڑھ کر کھانے والے شخص کے ساتھ اللہ نفرت فرماتا۔ اور ایک حدیث میں ہے جو ابن ماجہ میں کہ حضور نے فرمایا بہت زیادہ کھانے والے شخص سے پناہ مانگو۔ اور سنن ابن ماجہ میں حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معدہ 3 حصوں پر مشتمل، اس کی 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پینے کے لیے رطوبات کے لیے، 1/3 سانس کے لیے۔ یہ وہ ریسرچ ہے، یہ وہ ڈکلیریشن ہے جو معدے کی تقسیم کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا۔ آج معدے کی اندر کی امراض کی تحقیق کے لیے جو بیریم میل ٹیسٹ ایجاد ہوا ہے، بیریم میل ٹیسٹ کرنے کے لیے جب آپ دوائی ڈالتے ہیں تو آقا دو جہاں کے بیان کردہ تینوں حصص معدے کے کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ وہاں کون سا بیریم میل ٹیسٹ تھا، کون سے آپریشن تھے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معدے کی ساری جزیات اور تفصیلات اور حصص اور اعضاء کا تصور بیان فرما رہا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسیار خوری سے اس لیے منع فرمایا اور کم خوری کا حکم اس لیے دیا کہ متعدد امراض کی بنیاد بسیار خوری ہے۔ یعنی آج کے کارڈیالوجسٹ اور امراض قلب کے علاج کی تمام ایسوسیشنز دنیا بھر میں آل اوور دی ورلڈ، مشرق سے مغرب تک جہاں جائیں وہ لکھتی ہیں، پمفلٹس چھاپتی ہیں، کتابیں چھاپتی ہیں اور عنوان لگاتی ہیں کہ دل کی ساری مرضیں پیٹ کے راستے سے جاتی ہیں، ساری مرضیں معدے کے راستے سے جاتی ہیں۔ یہ بات آج متحقق ہو چکی ہے کہ ساری امراض قلب کا تعلق بنیادی طور پر بسیار خوری یا غذا کی بد پرہیزی میں ہے۔ اسی بسیار خوری سے امراض قلب جنم لیتی ہیں، اسی سے الٹیمیٹلی ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز جنم لیتی ہے۔ جب آدمی زیادہ کھاتا ہے تو زیادہ کھانے سے، میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ کھانے کو اتنی شدت کے ساتھ کیوں مذموم قرار دیا اور اتنی سختی کے ساتھ بسیار خوری سے کیوں منع فرمایا؟ یوں ہی لگتا ہے کہ بسیار خوری کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہی ہوں گے، جس وجہ سے حضور نے شدت کے ساتھ منع فرمایا اور یہاں تک کہ کہا کہ پناہ مانگو بسیار خور سے۔ ریزن کیا ہے کہ یہ بڑی بڑی موذی امراض کا باعث جن میں ڈائبٹیز، جب آدمی زیادہ کھاتا ہے تو اس زیادہ کھانے کے نتیجے میں لبلبے کو، پینکریاس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور وہ زیادہ کام کر کر کے اس کے خلیے یعنی سیلز تھک جاتے ہیں۔ جب تھک جاتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس کے نتیجے میں انسولین کم ہو جاتی ہے، وہ ہارمون جو پینکریاس، جب انسولین کم ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ اس سے جو کھانے کی شوگر جو کیلوریز میں بدلتی تھی، حرارے بنتے تھے، اس میں بدلنا ہونا بند ہو جاتی ہے اور وہ شکر خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس سے شکر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور اسی کو ڈائبٹیز کہتے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں آج اس جوان ذہن سے، آج کی جدید نسل سے اور اپنے عزیزان گرامی قدر طلباء و طالبات سے کہ اگر آپ کا اسلام کی نسبت یہ تصور پڑھنے سے یا کسی کے بتانے سے اس طرح واضح نہ تھا تو آپ ذرا صدق اور اخلاص کے ساتھ اور پوری ڈیووشن اور کنسنٹریشن کے ساتھ ذرا سمجھنے کی تو کوشش کیجئے اس وقت کون سے معالج تھے، کون سی سائنس تھی میڈیسن کی،
کون سے میڈیکل کالج تھے جس نے آقائے دو جہاں کو ان سارے تصورات سے آگاہ کیا کہ آقائے دو جہاں جہاں افراد کے ظاہر کی اصلاح کے لیے ان کے احوال ظاہری پر نگاہ رکھتے ہیں، ان کے باطن کی اصلاح کے لیے اور اندر کی پوشیدہ امراض کی اصلاح کے لیے ہر شخص کے باطن و باطن کے بھی نظر رکھتے ہیں، اور وہ علاج تجویز کرتے ہیں کہ ایک ہی علاج سے ظاہر بھی سنور رہا ہے، باطن بھی سنور رہا ہے، روح بھی سنور رہی ہے اور جسم بھی سنور رہا ہے۔ تو بسیار خوری سے حضور نے بعید طور منع فرمایا، اور اسی بسیار خوری سے امراض قلب جنم لیتی ہیں۔ چونکہ میں عرض کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ کہ بسیار خوری سے پھر چربی بڑھتی ہے، کولیسٹرول لیول زیادہ ہوتا ہے، شریانوں کو تنگ ہو جاتی ہے، اور اسی سے پھر امراض قلب جنم لیتی ہے۔ پھر اسی سے فالج ہوتا ہے، اگر دماغ میں وہ شریان کوئی تنگ ہو جائے تو اس کا فالج صورت پیدا ہو جاتی ہے، باقی آرٹریز میں ہو جائے تو ہارٹ ٹربلز اور ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں، اسی سے مخبوط اور حواسی کی مرض جنم لیتی ہے۔ اس بسیار خوری سے بول و براز کا بے قابو ہو جانا پیدا ہوتا ہے، اسی سے موٹاپا پیدا ہوتا ہے، اسی سے بلڈ پریشر اور دیگر موذی امراض جنم لیتی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوروں کے اندر حلال اور حرام کا فرق فرمایا، اور حلال جانوروں میں بڑے جانور کو حلال کیا، اور بڑے جانور گائے اور بھینس وغیرہ حلال کا ارشاد فرمایا۔ لیکن یہ جتنے جانور بڑے ہوتے ہیں آپ مجھ سے بدرجہ بہتر سمجھتے ہیں، ان کا گوشت کا کولیسٹرول بھی زیادہ ہوتا ہے۔ جانور جوں جوں چھوٹے ہوتے چلے جاتے ہیں کولیسٹرول لیول گوشت میں کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ حلال قرار دیا گائے اور بھینس کے گوشت کو، لیکن ایک بات قابل توجہ ہے، اور وہ یہ کہ آج کی طبی تحقیق، جدید طب کی تحقیق یہ بیان کرتی ہے کہ گائے کے گوشت میں ایک کیڑا ہوتا ہے اور اس کا نام ہے ٹینیا سیجینیٹا۔ وہ کیڑا جو ٹینیا سیجینیٹا کے نام سے معروف ہے، اس سے پیٹ کی کئی امراض جنم لیتی ہیں، لیکن ہیں وہ قابل علاج۔ اب یہ مرض آج تحقیق کی روشنی میں سامنے آئی، 1400 برس پہلے ان کیڑوں کے نام سے دنیا کا کوئی فرد آگاہ نہ تھا، لیکن آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیوں گائے کا دودھ پیا کرو، اس میں شفا ہے، گائے کا گھی کھایا کرو، اس میں دوا ہے۔ ذرا الفاظ کے فرق کو بھی ملاحظہ فرمائیے، دودھ پیا کرو اس میں شفا ہے، گھی کھایا کرو اس میں دوا ہے، اور گوشت سے بچا کرو اس میں بیماری ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب فرمایا کہ بچا کرو اس میں بیماری ہے تو پھر اس گوشت کو حلال کیوں قرار دیا؟ اللہ کے رسول کی نظر اس پر بھی ہے کہ جو بیماری لا علاج ہو اسے حرام کر دیتے ہیں، جو قابل علاج ہو اسے حلال ٹھہرا کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہ علاج والی بیماری ہے۔ پھر اس کے بعد چھوٹا گوشت ہے بکرے کا، اس کے گوشت کا کولیسٹرول لیول کم ہے، لیکن اس کے اندر پھر مختلف مقامات ہیں، جس طرح گردے ہیں، کلیجی، صاف ظاہر ہے، ان کا کولیسٹرول پھر زیادہ ہوتا ہے، اور ان گوشت کے مختلف مقامات سے سب سے کم کولیسٹرول رکھنے والا اور چربی رکھنے والا گوشت کا حصہ بکرے میں گردن کا گوشت ہے۔ آج کی جدید طب اس امر سے متفق ہے، لیکن اس آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس کو علامہ اقبال دانائے راز کہتے ہیں اور دانائے سبل کہتے ہیں، ذرا اس سے بھی پوچھ کر دیکھو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوں تو بکرے کا سارا گوشت اچھا ہے، لیکن گردن کا گوشت کھاؤ تو اس سے نقصان نہیں ہوتا، یعنی اس کا کولیسٹرول چربی سب سے زیادہ کم ہے۔ اور پھر اس سے آگے کم کولیسٹرول والے جانور وہ ہیں جو پرندے ہیں، تو پرندوں کا کولیسٹرول اور کم ہوتا ہے کیونکہ یہ وائٹ میٹ ہوتا ہے۔ آج کل ہارٹ ٹربل جن کو ہو، ڈاکٹرز وائٹ میٹ سجیسٹ کرتے ہیں کہ چکن کھائیں یا وہ مچھلی کھائیں تاکہ کولیسٹرول کم ہو اور تکلیف میں اضافہ نہ ہو۔ سو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مصطفی کو جو قرآن دیا اس میں سارے گوشتوں کو حلال کیا، ان کے مدارج کو بیان کرتے کرتے، لیکن پرندوں کا گوشت صحت کے اعتبار سے چونکہ زیادہ مفید تھا، اس لحاظ سے پرندوں کو گوشت کو قرآن مجید کی سورہ واقعہ میں جنتی گوشت کہا دیا، اور ترغیب دی کہ سب سے بہتر یہ گوشت جنت میں مہیا کیا جائے، اور فرمایا جنت میں پرندے اڑتے ہوں گے اور ان کا گوشت تمہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت وہ جگہ ہے جہاں مرض کا نام نہیں، وہاں گوشت بھی وہ چاہیے جس سے مرض پیدا ہونے کا امکان کم سے کم تر ہو۔ یہ قرآن کی تعلیم۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کو پسند فرماتے، وائٹ میٹ ہونے کی بنا